مجھے آپ یہ بتائیے کہ نواز شریف کے نکلتے سار ہی اسحاق ڈار کو یہاں سے کیوں دوڑایا گیا؟ جس طرح فرابی بھی بھاگ گئی ہیں، جس طرح فرابی بھی بھاگ گئی ہیں اسی طرح وہ چلے گئے تھے۔ اچھا تو اس کا وہ مطلب لنک اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اچھا مطلب مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب اسحاق ڈار میں کو گڑبڑ تھی، وہ جو چلے گئے خود ہی کہہ رہی ہوں، میں تو کچھ میں نہیں کہا، میں نے یہ بتایا کہ جس طرح آپ نے کہا فرابی بھی گئی ہیں، آپ نے یہ سوچا نا کہ کوئی غلط تھا کام تھا تو فرابی بھی دوڑ گئی، تو اس کا مطلب آپ نے کہا دیکھیں جیسے فرابی بھی گئی اس طرح اسحاق نے، مطلب وہ غلط کام تو کیا ہوگا نا۔ پھر یہاں دونوں نے کوئی غلط کام کیا، میرا یہ مطلب ہے کہ بھاگ گئے نا، وہ بھاگ گئے، وہاں بھاگ گئے اور واپس نہیں آئے کیونکہ سب کو خطرہ تھا کہ ہی از دا ویکسٹ لنک ان دی آرمر۔ اگر یہ یہاں رہ گیا نا تو پھر مجھے اب چھوٹی چھوٹی دو باتیں سمجھنی ہیں، دو چھوٹی چھوٹی۔ ایک تو سینیریو یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کریں، اجتماعی استعفے تو چلے دے دیے، وہ اسپیکر قبول کرتا ہے نہیں کرتا، عدالت جانا پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے، چلیں وہ تو ایک ڈیبیٹ علیحدہ ہے۔ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے کچھ اہم لوگ گرفتار ہو جائیں، فرض کریں جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں نااہلیاں آ جائیں، فرض کریں یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت ساروں نے کوشش کر کے یہ ساری رجیم چینج لائی، کس خاطر لائے ہیں؟ یہ اسی لیے لے کے آئے ہیں۔ آپ ٹف دن شروع ہونے والے ہیں؟ ہمیں تو کوئی فکر نہیں، بات نہیں، ہمارے تو ہمیشہ سے ٹف دن ہی رہے۔ ہم تو جب آئے نا حکومت کے اندر تو مجھے تو پہلے سال ہی ملاقات میری کووڈ سے ہو گئی، 1 سال کے بعد، اور 2.5 سال میں نے کووڈ کے ساتھ جنگ کے اندر گزارا نا، جس کے بارے میں پوری دنیا نے ہماری تعریف کی کہ ہم نے اچھا کام کیا۔ مظہر صاحب کو 5 سال یا جتنے سال اب تک رہے، تقریباً 3.25 سال، یہ رکھنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کا آپ درست فیصلہ تھا؟ آپ ابھی بھی اس پہ قائم ہیں؟ میں ہمیشہ، عمران خان میرے لیڈر ہیں، اس بندے نے بہت محنت کی، ساری زندگی محنت کر کے اس نے ایک جو اہم چیز لوگوں کو سمجھائی اور سکھائی ہے وہ یہ ہے، یہ پاکستان آگے ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے اندر کرپشن نہیں ختم ہو۔ میں اس بات پہ اس کے ساتھ ہوں، علیم خان صاحب مکمل طور علیم خان صاحب نے تابڑ توڑ حملے بھی کیے فرا بی بی کے متعلق، پھر ایک بزنس ٹائکون کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ فرسٹ لیڈی کو گفٹ جاتے رہے رشوت کے طور پر، مبینہ طور پر، جو انہوں نے کہا۔ ترین صاحب یہ بات علیم خان کی تو خیر بات رہنے دیجیے، میں تو علیم خان کی بات پہ نہ تب یقین کرتی تھی جب وہ یہ میرے پارٹی میں تھے، اور پارٹی کو بڑا انپٹ دی انہوں نے۔ نہیں، کس چیز کی انپٹ؟ وہ کہتے پالا ہے پارٹی کو۔ کس طرح مجھے بتائیے نا۔ خرچے کرتے تھے؟ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ خرچے کرتے تھے، ہم سارے مر گئے تھے، یہ پہلے ساروں سے پیسے اکٹھے کرتے تھے۔ یہ ان کا یہ کہنا نا، یہ ساری پارٹی ہمیشہ ڈونیشنز دیتی رہی، اور بہت بڑی بڑی ڈونیشنز جو آپ کہتے ہیں نا پارٹی فنڈنگ کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ 30 کروڑ روپیہ لگ گیا تھا۔ نہیں، انہوں نے 18 کروڑ کتنا لگا تھا پتہ نہیں بیٹا، مجھے تو دیکھو میں روزے کے ساتھ ہوں، میں روزے کے ساتھ ہوں اور غلط بیانی نہیں کرتی۔ مجھے تو ایک آنا کسی نے نہیں دیا، جو اکٹھا کیا ہوگا لے گئے ساتھ اپنے، مجھے تو نہیں پتا اس بات کا۔ میں یقین کروں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، غلط بیانی نہیں کر رہی۔ نہیں، میں کیوں کہوں گا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں۔ میرے پاس تو اپنے ہی پیسے تھے، جن پیسوں کے ساتھ میں نے الیکشن لڑی، یا اپنا چودھری سرور صاحب نے کچھ مجھے ڈونیشن دی جس کے تھرو مجھے تو کسی نے کچھ نہیں۔ میرے خیال بائی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، بائی الیکشن کی، میں بھی بائی الیکشن کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں، میں بائی الیکشن، اور میرے پاس تو ہر چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ ڈور ٹو ڈور آپ کو پھول دے بیٹا، تو میں نے کوئی پھول 18 کروڑ کے آئے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ڈور ٹو ڈور پھرنے کے اندر مجھے ایک چھوٹی سی بات بتاؤ، میں کچھ لوگوں کو پیسے تھوڑی دینے جاتی تھی، میں تو ہاتھ آگے سے کرتی تھی کہ آپ مجھے ووٹ دے دیجیے، میں تو مانگنے جایا کرتی تھی، تو مجھے کس چیز کے خرچے کی ضرورت تھی؟ بلکہ یہ ترین صاحب نے میری بائی الیکشن کے اندر بہت غصے میں مجھے فرمایا کہ آپ پاس کتنے پیسے؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ہیں جو میں فنڈ ریزنگ کروں گی، جتنے ملیں گے۔ میں نے کہا، فرمانے لگے کہ آپ کو پتا ہے میرے الیکشن پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں کون سی آپ کے الیکشن میں شامل تھا؟ 20 کروڑ روپے۔ تو تب مجھے جو غصہ چڑھا، اور اس بات کے 10 بندے گواہ ہیں۔ میں نے کہا ترین صاحب، میں ووٹ مانگتی ہوں، میں خریدتی نہیں ہوں، بس یہی فرق ہے۔ خان صاحب کی ٹیم پہ سب کو اعتراض ہے کہ ٹیم جو ساتھ رہی۔ آپ یہ بتائیے کہ جو خان صاحب کی ٹیم جو پیورسٹ ہے، جس میں اپنے آپ کو پیورسٹ کہتی ہوں۔ نہیں تو آپ شہباز گل صاحب کو پیورسٹ نہیں مانتے؟ دیکھیں، میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فواد چودھری صاحب کو پیورسٹ نہیں آپ مانتے؟ نہیں، آپ دیکھیں نا، اس وقت آپ کے جو پرفارمنس کی بات پہ کر رہی ہوں یہاں پنجاب کے اندر، جو آپ کے پیورسٹ تھے سب نے پرفارم کیا۔ آپ مجھے دیکھ لیں، میرے جو مرضی یہ رولا ڈالی رکھے، ہم نے الحمدللہ میرا خیال ہے اس وقت 70,000 سے زیادہ ملازمتیں دے چکے ہیں۔ ہم نے
صحت کارڈ پورے پنجاب کو دے ڈالا. اس وقت الحمدللہ 23 نئے ہسپتال بن رہے ہیں. اور جس طرح شہباز شریف صاحب ملے تھے نا جب نواز شریف وہاں داخل تھے ہسپتال کے اندر, تو ایک بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن ہوئی. وہ میرا خیال ہے آج میں ذرا آپ کو بتا ہی دوں تو اچھی بات ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے پرائم منسٹر کی سوچ کس طریقے سے. میں وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے ساتھ 2 ادر وائس چانسلر اور ایک پرنسپل صاحب اندر گئے. تو میں نے بات کرنے کی خاطر میں نے اس سے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ کو سب خیال کر رہے ہیں, ہمارے سارے ڈاکٹرز آپ کا خیال کر رہے ہیں, یہ وہ. تو انہوں نے آگے سے نواز شریف صاحب نے جواب دیا کہ جی سب خیال کر رہے ہیں. تو میں نے ویسے انٹروڈکشن میں کہ جی ہمارے پرنسپلز اور یہ وائس چانسلرز ہیں. تو ایک دم شہباز شریف صاحب بیچ میں کود پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ تینوں میں نے لگائے ہیں, ان تینوں کی اپوائنٹمنٹ میں نے کی ہے. مطلب کیونکہ میں ان کی تعریف کر رہی تھی تو وہ اپنے بھائی کو بتانا چاہ رہے تھے کیونکہ میں نے اپوائنٹ کیے تھے, تو یہ بہت آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کریڈٹ اس کا لینا چاہ رہے تھے. آپ جو واقعہ سنا رہے ہیں. اچھا. پھر اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا اور میری شکل کی طرف دیکھ کے کہتے اوہو آپ کے سامنے تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں مسکرائی, میں نے کہا جی کیوں خیریت, میرے سامنے آپ نے کیوں نہیں بات کرنی تھی, کہ اس کے مطلب ہے آپ ان تینوں کو نکال دیں گی. اب انہوں نے کہا ہاں میں یہ آپ کو ٹی وی پہ کہہ رہی ہوں, 4 بندے 5 بندے گواہ ہیں اس کے. انہوں نے مجھے آگے سے کہا اس کا مطلب آپ ان بندوں کو نکال دیں گی. میں ہنس پڑی آگے سے. میں نے کہا جی میں کیوں نکالنے لگوں گی, ان بچوں کو تو میں نے پڑھا رکھا ہے. جس بندے کی ذہنیت, لیکن آپ پہ جو الزام آیا وہ یہی آیا کہ شہباز شریف صاحب کی بجائے ان کے کہنے میں بندے تو نہ نکالے لیکن نواز شریف کو باہر نکالنے میں دیکھیں جس بندے پہ یہ الزام آیا. میرے پہ جو مرضی الزام آئے, میں آپ کو ایک بندے کی سوچ اور ذہنیت بتا رہی ہوں کہ جس بندے نے مڑ کے مجھے یہ کہا کہ آپ ان کو نکال دیں گی, میں آگے سے مسکرائی. میں نے کہا جی میں کیوں نکالنے لگی انہیں. کچھ نواز شریف صاحب کے باہر جانے سے متعلق آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ایسے حقائق ہیں جو ہو سکتا ہے آپ آنے والے کچھ دنوں میں یا اپنی پارٹی میٹنگز میں یا بڑے بڑے جلسوں میں یا الیکشن کا ماحول بنے تو وہاں آپ منظر عام پہ مزید لے کے آئیں, یا آپ سب بتا چکے ہیں کچھ بتانے کے لیے نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, اس وقت جب وہ تشریف لائے تھے ہمارے پاس تو ان کی طبیعت پلیٹلیٹس لو تھے. ہم نے پلیٹلیٹس کی ٹریٹمنٹ کی. ان سے پوچھا ہم نے کہ آپ نے علاج سے اس وقت مطمئن ہیں؟ انہوں نے کہا میں مطمئن ہوں. اس کے بعد ان سے میں نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے باہر سے کوئی معالج بلانا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں بات کر لوں گا یہ وہ. ہمارے پاس سے تو 14 دن کے بعد جب تشریف لے کے گئے تھے تو انہوں نے ہمارے سے کوئی شکایت نہیں کی تھی, بلکہ میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ جی سی ٹی اسکین وغیرہ جو آپ کا ہو رہا ہے وہ بھی ہم کروا دیتے ہیں. اور ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی کہ اچھے سے اچھا علاج ہو ان کا. وہ تو جب واپس گھر گئے تو اچانک جب شریف سٹی گئے تو شریف سٹی والوں نے سوچا کہ اگر ان کا علاج نہ باہر ہوا تو شاید یہ اللہ تعالیٰ معاف رکھ کے کچھ ہو نہ جائے. یہ حکومت کتنی دیر آپ چلتی دیکھ رہے ہیں؟ جی شہباز شریف صاحب کی حکومت آپ کی دانست میں کتنی دیر چلے گی یا ری الیکشن میں جانا پڑے گا؟ دیکھیں میرا خیال ہے ویسے تو عقل مندی یہی ہے ان کی بھی. ہم نے تو میرا خیال ہے یہ بات کہہ ڈالی ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو الیکشن کرا لیں. وجہ یہ ہے کہ کوئی حکومت نہیں چل سکتی اگر عوام مخالفت میں کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہو. دوسرا عمران خان صاحب اگر واپس اقتدار میں آتے ہیں تو بزدار صاحب ہی کنٹینیو کریں گے پنجاب میں؟ یہ تو دیکھیں وقت اور ٹائم بتائے گا نا. میں نے ابھی تو نجوم کا علم لیا نہیں, لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھے. پاکستان میں آواز خلق کو اس کی پذیرائی ہے ابھی تو کوئی نہیں ہے نا, تو ہم پذیرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سیناریو تو وہی تھا جب نواز شریف صاحب ریلی لے کے نکلے تھے, مجھے کیوں نکالا والی. وہ اصل میں اگر کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ لیکن اگر آپ دیکھیں نا مجھے کیوں نکالے والی, تو اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. نواز شریف صاحب قدرے مشترک نہیں پہنچ سکتے. نہیں, وہ بیچارے سڑک پھرے اور کہا کہ آ جاؤ, اور آپ کے سامنے حالات جو تھے 9000 یہاں سفید یہ سویز کے اندر پولیس والوں کو کھڑا کیا گیا تھا کہ تم لگے کہ بھئی بہت بڑا کراؤڈ ریسیو کرنے کے لیے. عمران خان تو کل کہیں بھی نہیں تھا نا جب اس نے کہا لوگوں کو کہ آپ اعتدال کے لیے باہر نکلیے. شکر ہے خدا کا کہ ٹویٹ اور یہ سوشل میڈیا ہے اب تو کچھ, جس کو آپ پیکا کے ساتھ بند کرنے والے تھے. دیکھیں نا شکر ہے کہ وہ ہے. دیکھ میرا اور ادھر میں اللہ صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اڑا دیا. میرا خیال وہ بھی نہ ہوتا تو آپ کدھر جاتے مجھے بتائیں. میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے فہد, ہمیشہ یاد رکھو کہ انسان جب انصاف کی بات کرتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی انصاف کرنا چاہیے. ہمیشہ وہ بات کریں جو عوام کہتی ہے, اور عوام کل جب نکلی ہے تو اس نے اپنی آواز بتا دی ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ.